اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما ضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائیں گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معلوم ہوا عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔ پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا کہ تمہیں اور تمہارے آباء کو معدوم سے موجود کیا، اور دوسری آیت میں اسباب معیشت، زندگی گزارنے کے اسباب و آسائش اور پانی اور غذا کا بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے، تو غیر کی پرستش محض باطل ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ یعنی توحید الہی کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے کتاب الہی و معجزہ ہونے کی وہ قاہر دلیل و بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن نظم و تربیت اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پتھر سے وہ بت مراد ہیں جو جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عناداً انکار کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، فرمایا تیار کر رکھیے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین سے معلوم ہوا دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنین کے لیے بقرہ میں ہی تعالی خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہوگا، بلکہ اگر عذاب ہوگا بھی تو اس کے گناہوں کے اعتبار سے جتنا گناہ ہوگا وہ سزا پائے گا، اور سزا پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا۔ مومنین کے بارے میں فرمایا خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں۔ کیسا باغ؟ جن کے نیچے نہریں رواں یعنی نہریں جاری ہے، نہر چالو ہے۔ سنت الہی ہے کہ کتاب میں ترہیب کے ساتھ یعنی اللہ پاک پہلے ڈراتا ہے، اس کے بعد ترغیب کا ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں اور ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔
اس سے معلوم ہوا عمل صالح کا ایمان پر دلیل ہے کہ اس کی عمل کی جزو ایمان نہیں، اور یہ بشارت مومنین صالحین کے لیے بلا قید ہے۔ گناہ گاروں کو جو بشارت دی گئی ہے تو مقید بمشیت الہی، یعنی اللہ چاہے تو۔ اچھا، پھر فرمایا جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ جنت کے پھل باہم مشابہ ہوں گے اور ذائقے ان کے جدا جدا ہوں گے، اسی لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، بیویاں جنتی بیویاں، خواہوریں ہوں یا اور سب زنانے، عوارض اور تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ بولو براز اس کے ساتھ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی، جھگڑا نہیں کریں گی وہ۔ ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر یا اس سے بڑھ کر۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اس کی رد میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو جو ایمان لائے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشی کرنے والا ہوتا ہے اور فصحائے ادب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط اور بے جا ہے، بیان امثلہ حق ہے۔ رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں خدا کا کیا مقصود ہے، یعنی ایسی کہاوت میں خدا کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ یضل بھی کفار کے مقولے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثل سے کیا مقصود ہے۔ اما الذین آمنوا اما الذین کفروا، جو دو جملے اوپر ارشاد ہوئے ان کی تفسیر ہے کہ اس مثل سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا اور جن کی عادت مکار و عناد ہے، اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں، باوجود کہ مثل نہایت ہی برا محل ہے، نہایت ہی برمحل ہے، انکار پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو غور و تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبت چیز کی تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی ادنا شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کی نور سے اور باطل کی ظلمت سے تمثیل اور مثال اور اس کی اگزامپل دی گئی۔ یہدی بھی کثیر، اور بہتیروں کو اللہ پاک ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کون لوگ توڑ دیتے ہیں؟ اچھا، پھر کیا فرمایا گیا؟ پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں قطع کرنا یعنی بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنیاد ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ تو وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اچھا،
یعنی دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت عجائب حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر دل نشی کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے، مردہ سے جسم بے جان مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مرد مردہ ہو گئی ہے، عربی میں بھی موت کو اس معنی میں آئی، خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتها، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاق کی شان میں، پھر نطفے کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس سے یا قبر کی، اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب یاد کرو تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خونریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر سب چیزیں ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اچھا، پھر فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر، عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا آدم بتا دے انہیں ان سب اشیاء کے نام، سب چیزوں کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکار کیا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اور اس پیڑ سے مراد یا تو گیہوں ہے یا انگور ہے کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اگر اس پیڑ کے پاس جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر کیا ہوا یہ کہ اس سے اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے۔
اور آپ کی اولاد کے لیے میعاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسو سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، عرش پر لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا آیت کے ساتھ یہ عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اور ابن منذر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ یا رب میں تجھ سے تیرے بندے خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو لوگ مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جو ہے جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل سے حق دیتا ہے کہ اسی تفضیلی حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ وارد ہوا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا کر دی گئی۔ توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم یعنی میں گناہ کیا ہوں، دوسرا شرمندگی کہ میں نے غلطی کر دی، تیسرا عزم ترک یعنی اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ پھر فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔